نکالیں قضات کی کتاب میں سے، قضات اس کا 6 باب اور اس کی 14ویں 12ویں سے 14ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ قضات کی کتاب جو یشوع کی کتاب کے بعد ہے، یہ چھٹی بائبل کی چھٹی کتاب ہے۔ بلکہ 7ویں کتاب ہے، کیونکہ پہلی 5 کتابیں ہیں، پیدائش ہے، خروج ہے، اعبار ہے، گنتی ہے، استثنا ہے، پھر اس کے بعد یشوع ہے اور پھر قضات ہے۔ یہ 7ویں کتاب ہے۔ جداؤن کے تعلق سے ہے، ہم قضات 6 باب اس کی آیت نمبر 12ویں سے ہم دیکھیں گے۔ اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا، ذرا دھیان سے غور سے اس بات کو سننا ہے۔ اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ او مائٹی واریر، گاڈ از ود یو۔ اے زبردست سورما، خدا تیرے ساتھ ہے۔ اب جداؤن خدا سے کیا کہتا ہے؟ جداؤن نے اس سے کہا، اے میرے مالک، اگر خدا ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے، اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے؟ کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم تمام کو خدا بڑی برکت بخشے۔ اب میرے عزیزو، آج ان آیات کی روشنی میں آج ہم جو سیکھیں گے، حقیقی سورما بنانے کے لیے خدا انسان کے اندر کے معیار کو دیکھتا ہے۔ When God is going to make a mighty warrior, and God see the person who is in the sight of God's، خدا اس کے اندر کو دیکھنا چاہتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے معیار کو دیکھتا ہے۔ اس کا معیار کیا ہے؟ آج ہم دیکھیں گے کہ میرا اور آپ کا معیار کیا ہے۔ اگر ہم حقیقت میں خدا کے عظیم سورما بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کے سورما بننا چاہتے ہیں، عظیم خادمہ بننا چاہتے ہیں، ہم اس کے ایماندار لوگ بننا چاہتے ہیں، ہم راست باز لوگ بننا چاہتے ہیں اور برگزیدہ لوگ بننا چاہتے ہیں، ہم خدا کو عزت اور جلال دینے والے بننا چاہتے ہیں، پرستار بننا چاہتے ہیں، خدمت گزار بننا چاہتے ہیں، ڈیکن بننا چاہتے ہیں، ایلڈر بننا چاہتے ہیں، ڈیکنس بننا چاہتے ہیں، مبشرہ بننا چاہتے ہیں، پاسٹر بننا چاہتے ہیں، بشپ بننا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک بزنس مین اور وومن بننا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ زندگی میں بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے اندر کے معیار کو دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ جب آپ اپنے اندر کے معیار کو دیکھیں گے، جب آپ اندر کے معیار کو، اندر کے انسان کو، اندر کی کوالٹیز کو آپ پہچان جائیں گے، وہ اندر سے نکلیں گی اور آپ کو ایک خوبصورت شخصیت بنا کر ابھارے گی اور آپ سامنے آئیں گے۔
हालेलुया। तो यही बात खुदा ने इस जदाऊन पर नजर की। जदाऊन, खुदा ने जब जदाऊन के अहवाल को वो जानता था, जब उसने उसको देखा और उसे कहा, ऐ जबरदस्त सूरमा, ओ माइटी वॉरियर, खुदावन तेरे साथ है। अब खुदा उससे कह रहा है जदाऊन को, खुदा तेरे साथ है। अब जदाऊन क्या कह रहा है? ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, वो अपने आप के बारे में बात नहीं कर रहा जदाऊन। अब जदाऊन खुदा से क्या कह रहा है? जदाऊन ने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदा हमारे साथ है, ही इज नॉट टॉकिंग हिमसेल्फ, अपनी जात के बारे में वो बात नहीं कर रहा, वो अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करता है कि अगर खुदावंद ही हमारे साथ है, हमारे साथ है, मेरे खानदान के साथ है, मेरे कुंबे के साथ है, मेरे कबीले के साथ है, मेरे इलाके के साथ है, दुनिया के साथ है, तो हम सब पर ये हादसे क्यों गुजरे? हम सब पर हादसे क्यों गुजरे? उसने ये नहीं कहा कि ये मुझ पर ये हादसे क्यों गुजरे, उसने कहा कि अगर खुदा हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे? हम पर अपनी कम्युनिटी को लेकर चलता है। उसे पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्या हालात हुए हैं, मुश्किलात आई हैं, परेशानियां आई हैं, और उनके खिलाफ उसके दुश्मन खड़े होते हैं, उनको मारते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। तो खुदा चूंकि उसके अंदर के म्यार को जानता है, इसलिए खुदा ने कहा, ऐ अजीम सुरमा, खुदा तेरे साथ है। उसने कहा है कि खुदावंद अगर तू हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे, और इसके उसके वो अजीब, सब अजीब काम कहाँ गए? वो खुदा को अजीब काम जो उसने मिस्र में किए वो याद दिला रहा है, जो उसने उनको मन खिलाया है, जो उसने उनको मिस्र की गुलामी से रिहाई दी है। खुदा को वो याद, अजीब काम याद दिला रहे हैं कि तूने तो मिस्र में से हमें निकाला है, आगे पीछे जो है फराउन की फौजें थी, आगे जो है वो बेरेकुलजम था, तूने बेरेकुलजम को 2 हिस्से कर दिया। तू तो अजीब काम करता रहा है जिनका जिक्र हमारे बाप दादा करते रहे हैं। क्या खुदा ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? पर अब तो खुदा ने हमको छोड़ दिया है। वो कह रहा है अब खुदा ने हमको छोड़ दिया है। वो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए दर्द रखता है। वो अपने लोगों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने कुंबे के लिए, अपने इलाके के लिए वो दर्द रखता है। You have to have this quality, आपके अंदर ये सलाहियत, आपका म्यार ये होना चाहिए कि आप अपने खानदान के लिए, अपने कुंबे के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए आप खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड। आप जाएं और खुदा के लोगों को देखें। खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा जब आप अपने कुंबे के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने लोगों के लिए उठ खड़े होते हैं। तो खुदा उन तमाम हर्डल्स को, तमाम रुकावटों को वो गिरा देता है। वो आपको भी कहता है, ऐ अजीम सुरमा, खुदा तेरे साथ है। फिर आगे लिखा हुआ है 14वीं आयत में, तब खुदाओं ने उस पर निगाह की। खुदा सब पहले से उसे जानता था, उसके अंदर के अहवाल को जानता था, उसके अंदर से उसने वो बातें निकलवाई हैं, ये कह कर के खुदा तेरे साथ है। तब खुदाओं ने उस पर निगाह की और कहा, तू अपने इसी जोर में जो अपने कुंबे के लिए रखता है,
درد رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے کہ خدا میرے لوگوں کو بچائے، میرے علاقے کو بچائے، میرے کنبے کو بچائے، تو خدا کہتا ہے کہ تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ خدا نے اس کے اندر کے معیار کو جانا ہے۔ اس کا معیار کیا ہے کہ خدا نے اسے ایک عظیم سورما بنایا ہے۔ اس کے اندر اس نے کوالٹیز رکھی ہیں، اس نے اپنا کلام اس کے اندر رکھا ہے، اپنا زور اس کے اندر رکھا ہے۔ جس طرح زکریا نبی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے، اے زربابل یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا، میرے روح سے پہاڑ میدان ہو جائے گا۔ اور وہ روح اس جدعون کے اندر ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اگر خدا ہی ہمارے ساتھ ہے تو یہ حادثے ہم سب پر کیوں گزرے۔ آئیے، جو آپ کے اندر خدا نے کوالٹیز رکھی ہیں، رکھنوں میں کھڑا ہونے کے لیے جو خدا نے آپ کے اندر رکھا ہے کہ آپ رکھنوں میں کھڑے ہوں۔ خدا نے آپ کے اندر رکھا ہے کہ آپ شفاعت کریں۔ خدا نے آپ کے اندر رکھا ہے کہ آپ ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کو اس کے وعدے یاد دلائیں، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے علاقہ کے لیے، اپنے قصبوں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ خدا نے آپ کے اندر کوالٹی رکھی ہے، وہ معیار رکھا ہے، وہ قدرت رکھی ہے تاکہ آپ اس کو باہر نکالیں اور آپ کھڑے ہوں لوگوں کے لیے۔ خدا نے اسے کہا، اے عظیم سورما، خدا تیرے ساتھ ہے۔ اب خدا اس کے ساتھ ہے، اب خدا اس کے ساتھ ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، پھر اس کو مزید آگے لیں گے۔ آموس کی کتاب اس کا 7واں باب، آموس کی کتاب اس کا 7واں باب، یوئیل کے صحیفے کے آگے ہے۔ آموس 7واں باب، اس کی 14ویں 15ویں آیت لکھا ہوا ہے کہ تب آموس نے امسیا کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا، بلکہ چرواہا اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں، اور جب میں گلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خداوند نے مجھے لیا اور فرمایا، جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر۔ اب وہ امسیا کو، آموس نبی امسیا کو جواب دیتا ہے۔ اب وہاں پہ فرشتہ جدعون کو کہہ رہے کہ اے عظیم سورما، خدا تیرے ساتھ ہے۔ اگر ان آیات کے پیچھے ہم بعد میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ میرا گھرانہ چھوٹا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر جدعون کے بعد یہاں پر امسیا جو بادشاہ ہے، جو خدا پیغام لے کر جاتا ہے، آموس امسیا کے پاس اس کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے، میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا، بلکہ چرواہا ہوں، بھیڑوں کو چرانے والا ہوں، گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں۔ لیکن جب میں گلہ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، بھیڑوں کو لے کے جا رہا ہوں، تو خداوند نے مجھے فرمایا، جا، مجھے بلا کر کہا، جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر۔ میرے عزیزو، آموس شمالی سلطنت کے لوگوں کے سامنے منادی اس نے کی ہے۔ یہ 8ویں صدی قبل از مسیح میں یہ نبی آیا ہے، اور یہ بڑی خوشحالی
اور دینداری، خدا پرستی، بظاہر محافظت کرنے والے وہاں پہ تھے. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہاں پہ دینداری ہے، خدا پرستی ہے، خوشحالی ہے، لیکن حالانکہ وہاں پہ جو ہے وہ نام کی تھی. مگر اموس نے دیکھا کہ خوشحالی، دولت، نیک نامی، دینداری یہ محدود ہے، یہ امیر لوگوں کے لیے ہے، یہ غریب لوگوں کے لیے نہیں ہے. ان پر ظلم ہوتے ہیں، ناانصافی ہوتی ہے، ان کو، اس کی قوم کو سزا دی جاتی ہے. تو خدا نے یہ پیغام ان لوگوں کو دیا جو ان پر ظلم کرتے تھے. تو امسیا کو اس نے کہا، اموس نے کہا، میں نہ نبی ہوں نہ چرواہا ہوں، بلکہ پھل بٹورنے والا ہوں. میرے عزیزو، جب آپ کا معیار خدا کے معیار کے ساتھ مل جاتا ہے، جب آپ کی کوالٹی خدا کی کوالٹی کے ساتھ مل جاتی ہے، جب خدا کا معیار آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، اور اسی نکھار میں خدا آپ کو استعمال کرتا ہے، آپ کو مضبوطی دیتا ہے، آپ کو قوت دیتا ہے، آپ کو طاقت دیتا ہے. پروڈیوس دا کوالٹی آف گاڈ ود ان یور سیلف. اپنے اندر خدا کی اس معیار کو پیدا کریں، تب یو ول سی دا بلیسنگ آف گاڈ. آپ پھر خدا کی برکت کو دیکھیں گے، کوالٹیز آف بلیسنگ آف گاڈ آپ دیکھیں گے، خدا کی اس معیاری برکت کو آپ دیکھیں گے. جب آپ اپنے اندر خدا کے معیار کو پروڈیوس کریں گے، پیدا کریں گے، آپ اس کے مطابق چلیں گے، تو خدا آپ کے اندر اپنا معیار پیدا کرے گا اور آپ پھل لائیں گے. خدا آپ کو استعمال کرے گا، لوگوں کے دکھوں کے لیے استعمال کرے گا، آپ کے خاندان کے لیے استعمال آپ کو کرے گا، آپ کو مصیبت اور دکھی لوگوں کے لیے استعمال کرے گا. آپ کو ایک ایسا کندن بنا کر وہ آگے لے کر جائے گا، آپ دوسرے مددگار بن جائیں گے. کہ ایسے سورما خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے، آپ کو ایسا مددگار بنانا چاہتا ہے کہ آپ خدا کے کام کو آگے لے کر جا سکیں. خدا آپ کی حیثیت کو نہیں دیکھتا، جس طرح یہ اموس کہہ رہا ہے کہ میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں نہ تو نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا ہوں، بلکہ چڑواہا ہوں، گلر کا پھر بٹیرنے والا ہوں، لیکن وہاں سے مجھے خدا نے لیا ہے. میں تو چڑواہا ہوں، میری تو حیثیت نہیں ہے، لیکن خدا حیثیت کو نہیں دیکھتا. خدا نے آپ کے اندر جو کوالٹیز رکھی، آپ کے اندر جو معیار ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو وہ خدمت دیتا ہے، آپ کو وہ کام دیتا ہے، آپ کے ذمے وہ کام لگاتا ہے تاکہ آپ اس کے کام پر پورے اتر سکیں. یہ ضروری نہیں کہ میں صرف بات کر رہا ہوں کہ آپ صرف انجیل کی منادی کے لیے میں آپ کو ابھار رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے خاندان کو، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو ابھار رہا ہوں، تاکہ آپ کے اندر جو معیار ہے خدا کی محبت کا، اس معیار سے آپ اپنے خاندان کے معیار کو، محبت کو جو ہے وہ اور زیادہ ان کے اندر ڈال سکتے ہیں، نفرت کو دور کر سکتے ہیں، بیماریوں کو آپ دور کر سکتے ہیں. جو خدا نے آپ کو اختیار بخشا ہے، اس کے وسیلہ سے بیماریوں کو ڈانٹ سکتے ہیں، بدروں کو ڈانٹ سکتے ہیں. وہ اختیار جو آپ کو خدا نے دیا، اس کے وسیلہ سے آپ غالب آ سکتے ہیں. ہاللیلویا. خدا آپ کی حیثیت کو نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کے اندر کے انسان کو دیکھتا ہے جو اس نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے. وہ آپ کو ایسا رہنما بنا کر دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے، جس طرح اس نے اموس کو بھیجا، جس طرح اس نے جو ہے وہ جدعون کو بھیجا. بے شمار ایسی شخصیات ہیں
جیسے موسیٰ تھا، موسیٰ کو خدا کہتا ہے کہ جا فرعون کے پاس جا کر میرا پیغام لے کے جا، اسے کہہ کہ خدا کہتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، تو وہ کہتا ہے خدا میں بول نہیں سکتا، میری زبان تھتلاتی ہے، میں بول نہیں سکتا پراپر طریقے سے۔ تو اس نے کہا تیرا بھائی ہارون تیرے ساتھ جائے گا، اس کا دوسرا مددگار وہ بنا ہے۔ تو خدا حیثیت کو دیکھتا ہے، کوالٹی کو جو آپ کے اندر اس نے رکھی ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو موسیٰ نے تو ویسے بھی جب فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی، اس نے تمام علوم کی تعلیم حاصل کی تھی، اس نے نیزہ بازی، گھڑ سواری، ہر طرح کے علوم کو، ہر طرح کی تربیت وہ حاصل اس نے کی تھی، پائی تھی وہاں سے۔ خدا نے اس کوالٹیز کو استعمال کرنے کے لیے موسیٰ کو چن لیا تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کو لے کے چل سکے۔ سو میرے عزیزو، خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ میں جب یہ کلام تیار کر رہا تھا تو مجھے وہ حوالہ یاد آ گیا، وہ بات یاد آ گئی جب میں نے خدمت شروع کی تھی تو خدا نے مجھے کچھ نعمتیں، کچھ برکتیں مجھے دی ہیں، اور سچائی کا کلام میرے منہ کے اندر رکھا ہے، جو میں سچائی کو بیان کرتا ہوں، نو میٹر کہ کون کیا سوچتا ہے۔ تو مجھے اس وقت بھی اور آج بھی وہی مشکلات درپیش ہیں۔ تو میں نے جو اپنی پرانی اسٹڈی بائبل میں جو میں نے وہاں پہ لکھا تھا اس وقت کے حالات کے مطابق، تو یہی حوالہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے کہ میں نہ نبی ہوں، نہ نبی کا بیٹا ہوں، بلکہ چراہوں گل کا پھل بٹورنے والا ہوں۔ تو جو ہے میں بھیڑوں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، ان کو لے کر چلتا تھا، وہاں سے خدا نے مجھے چنا۔ تو در حقیقت یہ کلام میرے لیے، میری زندگی کے لیے ہے، آج بھی میں اسے اپنی زندگی کے لیے لیتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت بھی اور آج بھی جو سچائی کے کلام کو جب میں بیان کرتا ہوں وہ اس کو نہیں لیتے، وہ نبوت کو نہیں لینا چاہتے، اس پیغام کو نہیں لینا چاہتے۔ اور وہ اس وقت بھی اور آج بھی بہت سے لوگ نہ صرف اس علاقہ میں، اس جگہ پر اور دوسری جگہوں پر بھی، جو خدا نے میرے اندر وہ کوالٹیز رکھی ہیں ان کو دبانا چاہتے ہیں کہ یہ نہ کہیں، یہ سچائی کے پیغام کو نہ بیان کریں۔ تو میں صدرک مسک عبدالنجو کی طرح کہتا ہوں کہ تجھے جو مرضی کہہ لو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اے بادشاہ، وہ ہمیں آگ کی بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ مجھے تیرے ہاتھ سے بچائے گا۔ اور وہی کہے گا کہ دیکھ تیرا خدا کیا زندہ ہے، کیا اس نے تجھے بچا لیا ہے، جس نے دانیل کے پاس جا کر اس نے کہا ہے دانیل کیا تو زندہ ہے، کیا تیرا خدا زندہ ہے جس نے تجھے بچا لیا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو سچائی کا پیغام جو اندر آپ کے اندر خدا نے رکھا ہے اس کو آپ دبا نہیں سکتے، اس کو آپ دبا نہیں سکتے۔ یرمیہ کہتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ کہا کہ خدا یہ پیغام میں نہیں دوں گا، تو اس نے کہا کہ وہ پیغام میرے اندر جلتی آگ کی مانند ہے، وہ مجھے ٹکنے نہیں دیتی۔ خدا کہتا ہے تو کہہ، اور پھر میں وہ کہتا ہوں۔ تو اس لیے خدا کا پیغام جو آپ کے اندر خدا نے رکھا ہے اس کو ڈلیور کرنے سے، دینے سے، اس کو بیان کرنے سے دریغ نہ کریں، آپ بیان کیجیے۔ اب ہم اکثر یہ پڑھتے ہیں حوالہ، خدا نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ تو جب آزادی کا پیغام آتا ہے، سچائی کا پیغام آتا ہے، تو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیسے ہم آزاد ہو گئے؟ ہم تو پھر اس کا مطلب ہی تھا غلام ہیں۔ تو لیکن جو آپ کے اندر کوالٹی خدا نے آپ کے اندر رکھی ہے، آپ کو وہ سورما بنانا چاہتا ہے، آپ کو وہ کچھ دینا چاہتا ہے، آپ کی زندگی میں وہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کو سٹاپ نہ کریں، اس کو کبھی بھی روکے نہ، کیونکہ خدا پتہ نہیں آپ کے وسیلہ سے کتنی جانوں کو بچا سکتا ہے، کتنی روحوں کو بچا سکتا ہے۔
کیونکہ یہ سچائی کا پیغام 66 کتابوں کا مجموعہ، اسی کلام نے مجھے اور آپ کو مجرم ٹھہرانا ہے۔ اس لیے اس سچائی کے پیغام کو کبھی بھی دینے سے دریغ نہ کریں، اس مخالفت سے کبھی نہ گھبرائیں، اس سچائی کا پیغام کو دینے سے کبھی کنی نہ کترائیں، بلکہ خدا کے پیغام کو آگے لے کر چلتے جائیں۔ اعمال 4 باب میں اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پس انہیں بلا کر، یعنی فقی فریسیوں نے، سردار کاہنوں نے رسولوں کو بلا کر انہیں تاکید کی کہ یسوع نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا۔ یسوع کے بعد بھی جب یسوع کے شاگرد وہ اختیار جو اس کے اندر منتقل کیا ان کو دیا تھا، ان کو بھی روکتے تھے کہ یہ کام نہ کرنا، یسوع کا نام لے کر تعلیم نہ دینا۔ اس وقت بھی یسوع سے پہلے بھی کرتے تھے، یسوع کے دور میں بھی کرتے ہیں، اور آج بھی کرتے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی کریں گے۔ وہ روکیں گے آپ کو کہ ایسا نہ کریں، لیکن ادھر تو انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن دوسری جگہ میں جا کر انہوں نے پھر یسوع کے نام کی تعلیم دینا شروع کر۔ جس کے اندر یسوع ہے وہ اپنے اس گن کو روک نہیں سکتا، اس کام کو، جو اختیار کو جو یسوع نے آپ کے اندر رکھا ہے، وہ اس کو روک نہیں سکتا، وہ آ کے لے کے جا سکتا ہے، وہ بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ سو جب خدا آپ کو عظیم سورما بنانا چاہتا ہے تو آپ کے اندر وہ معیار دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر کیسا معیار ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر ایسا معیار پیدا کریں کہ خدا کے معیار کے مطابق خدا آپ کو آگے بڑھائے۔ سو لوکا 20 باب میں پہلی 8 آیات ہے، وہاں پر بھی یسوع کو فقیوں فریسیوں نے کہا، تو ہمیں بتا یہ جو تو معجزے کرتا ہے، یہ جو تو کام کرتا ہے، کس اختیار سے کرتا ہے؟ تو یسوع نے کہا، میں بھی تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کوئی یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا خدا کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے تھا، یا وہ نبی تھا؟ تو اب وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ لوگوں نے پھر اس کا یقین نہیں کیا۔ اگر ہم کہیں کہ وہ انسان کی طرف سے ہے تو لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ مارنا پڑ جائے۔ تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ یسوع نے بھی کہا میں بھی نہیں جانتا کہ کس اختیار سے کرتا۔ بہت سے لوگ آپ کو ٹٹولیں گے، جانیں گے، پوچھیں گے آپ کس اختیار سے کریں، کون سا اختیار ہے آپ کے پاس، کس نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ تو آپ جو آپ کے اندر معیار ہے، جو خدا نے آپ کو جو معیار بخشا ہے، جو آپ کو عظیم سورما بنانے کے لیے، جو آپ کی اندر کی حیثیت کو، اندر کے معیار کو آپ کو دیکھتا ہے، آئیے اس کو لے کر یسوع کے نام کی گواہی دیں، تاکہ میرے اور آپ کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں بچیں، میرے خاندان، آپ کے خاندان بچے، ہمارے گھروں سے مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں، لڑائی جھگڑا، غصہ، تفرقے یہ تمام جاتے رہیں، ہمارے علاقہ سے جاتے رہیں، جادوگری جاتی رہے، ہر طرح کی بدعت، بغض، تمام حسد، ہر طرح سے وہ جاتا رہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو خدا نے اس لیے چنا ہے، مقرر کیا ہے، تاکہ میں اور آپ لوگوں کے لیے بلیسنگ بنے۔ اس نے جدعون سے کہا اے عظیم سرما، خداوند تیرے ساتھ ہے، آپ یقین رکھیں خدا آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بھی خدا نے آموس کو کہا، اس نے اقرار کیا ہے میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا ہوں، بلکہ چرواہا ہوں، پھل بٹورنے والا ہوں، بیڑوں کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے خدا نے چنا ہے اور مقرر کیا ہے جا کے میرے لوگوں کو میرا پیغام دے۔ تو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، خدا نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس کا پیغام روکے نہ بلکہ آگے لے کر جائیں۔ آپ کو خدا نے سورما بنایا ہے، آپ کے معیار کو دیکھ کر آپ کو وہ برکت دی ہے۔ میرے عزیزو، آپ کا اپنا روحانی معیار کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ یسوع کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے روحانی معیار کو بنائیں، اور آپ جب اس روحانی معیار کو، جو خداوند یسوع مسیح جب
खिदमत शुरू करने लगा। तो हैकल में जाकर उसे जब तमार दिया गया, वहाँ पे उसने कहा, तमार खोल कर ईसाई नबी के सहीफे को पढ़ा, तो उसने कहा कि रूह खुदा मुझ पर है। आपका मेयार ये होना चाहिए कि खुदा का रूह आपके ऊपर हो। आपका रूहानी मेयार ये होना चाहिए कि रूह का फल आपके अंदर हो। आपका रूहानी मेयार ये होना चाहिए कि रूह की नेमतें आपके अंदर हो, ताकि हम सूरमा बनकर बहुत से लोगों के लिए बरकत का वसीला बन जाए। आइए अपने रूहानी मेयार को आगे बढ़ाएं, तरक्की दें, वुसअत दें, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा इज़्ज़त और जलाल पाए। आइए अपने सरों को झुकाएं, गौर कीजिए, बिताएं उसके साथ, भरोसा रखें, कलाम को पढ़ें। वो आपको अपना मेयार दिखाएगा, अपना मेयार जो उसने आपके अंदर रखा वो दिखाएगा, और आप उसका मेयार आपकी ज़िंदगी के साथ मिल जाएगा, और आपका मेयार आपकी हैसियत और नाम होती जाएगी, और आपको तरक्की देता जाएगा, बरकत देता जाएगा, और आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करेगा। आइए सोचें, इस बात पर गौर करें, तलाश करें, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में गहरा काम करे। जब आप अपने उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेंगे, तो यकीन जानें खुदा आपके लिए भी आपको ख्वाब में, रोया में, आपको सरियत देखती हुई आँखों में, खुली आँखों के साथ आपको कहेगा, ऐ अजीम सुलेमान, ऐ मेरी बेटी तू अजीम सुरमा है, ऐ मेरे बेटे तू अजीम सुरमा है, ऐ मेरे बेटे तू जा और मेरी कौम को जाकर मेरी मनादी कर, ऐ मेरी बेटी जा और मेरे कौम को जाकर अंजील की मनादी कर। वो आपको उठा खड़ा करेगा, क्योंकि उसने आपके अंदर अपना मेयार रखा है। उसका प्यार है मोहब्बत करना, उसका प्यार है माफ़ करना, उसका प्यार है माफ़ी देना, उसका प्यार है गिरोह को उठा खड़ा करना, उसका प्यार है कि झुके हुओं को वो खड़ा करना, और उसका प्यार है कि वो कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसका प्यार ये है कि ऐ खुदा इनको माफ़ कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं। उसका प्यार ये है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी मेरे पास वापस लौटा। उसका प्यार ये है, ऐ थके मांदो बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसका प्यार ये है कि वो आपका बोझ अपने ऊपर ले लेता है। वो उसका प्यार ये है कि वो अपने आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर आपके गुनाहों को माफ़ कर देता है। आइए उसके प्यार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और उसका प्यार है कि वो हलीम है, दिल का फ़रोतन है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। आइए उसके म्यार के मुताबिक अपने आप को ढालें, अपने आप को लेकर चलें, ताकि खुदा का म्यार आपकी ज़िंदगी में परवरिश पाए, तरक्की पाए, ताकि आप उसके जलाल में, उसकी कुदरत में आगे बढ़ें, ताकि खुदा आपको बरकत पर बरकत दे। आइए दुआ करें, सोचें, गौर करें, ताकि उसके म्यार के मुताबिक जब आप अपने आप को ढालेंगे तो आप अजीम सूरमा बन जाएंगे। और वो फिर आपको कहेगा खुदा आपके साथ है, और साथ ही साथ वो अपना इख्तियार आपको देगा, अपनी कुदरत आपके अंदर मुंतकिल कर देगा, अपना कलाम आपके अंदर रिप्लेस कर देगा। हालेलुया। रूह की नेमतें आपके अंदर रख देगा, रूह का फल आपके अंदर रख देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, थैंक यू।